اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 123 123۔ دوسری حدیث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمی جمار کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 124 124۔ تیسری حدیث، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا، مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ امش کہتے ہیں کہ ہماری قرأت میں وما اوتوا ہے، وما اوتیتم نہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 125 125۔ چوتھی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، تو کیا تم سے کعبے کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا؟ میں نے کہا، ہاں، مجھ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 126 126۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اور میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔